آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سچی اور واضح حقیقت کی جو آج کل کے اس اے آئی اور الگوریدمز کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی ہے۔ سوچئے، ہر طرف کتنی پیچیدگی اور بے تحاشا معلومات کا طوفان ہے نا؟ ایسے میں ہمارا اصل مقصد صرف اور صرف خالص انسانی سوچ کی گونج کو واپس ڈھونڈنا ہے۔ ہم اس غیر ضروری جھنجھٹ سے باہر نکل کر ایک بالکل سیدھی سچی حقیقت تک پہنچنے کا سفر طے کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر ممکن کیسے ہے۔ اب ذرا اس زبردست قول پر غور کیجئے، میں میٹرکس پر نہیں چلتا، میں چلنے کے لیے خود میٹرکس بناتا ہوں۔ یہ بس چند الفاظ نہیں ہیں، یہ سمجھیے کہ ایک پوری ذہنی تبدیلی کا اعلان ہے۔ عام طور پر ہم الگوریدمز کے غلام بن کر سوچتے ہیں رائٹ، کہ کتنے ویوز آئیں، کتنی ریچ ملی، لیکن یہاں بنیادی نظریہ بالکل الگ ہے۔ یہاں مقصد کسی الگوریدم کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ اپنی کامیابی کے پیمانے خود طے کرنا ہے، اور یہی سوچ اس پورے تجزیے کی بنیاد رکھتی ہے۔ آج کے سفر میں ہم پہلے ودوفزم اور بیوٹی بائی سیلف فنالوجی کے فلسفے کو سمجھیں گے، پھر کسٹم میٹرکس اور لیپ ٹاپ ٹرانزیشن سے ہوتے ہوئے آخر میں ایک حقیقی گراؤنڈڈ اسکرپٹ اور انسانی دانشمندی تک جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، یعنی دی ودوفزم فلسفی، تجزیوں کے تجزیے سے آگے کا سفر۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ضرور آئے گا کہ یہ ودوفزم آخر بلا کیا ہے؟ فکر مت کریں، یہ کوئی مشکل یا ڈرا دینے والی اصطلاح بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ انسان اور اے آئی کے درمیان تعلق کو بہتر بنانے کا ایک نہایت زمینی اور خوبصورت ڈھانچہ ہے۔ جب ہم اس بہت زیادہ اوور انجینئرڈ اور پیچیدہ شور کو ہٹا دیتے ہیں تو آخر میں جو بچتا ہے نا، وہ ایک واضح نکھری ہوئی حقیقت ہوتی ہے، جسے ایک تحفہ سمجھ لیجئے۔ بس اے آئی کو ایک آئینے کی طرح استعمال کرنا جو بغیر کسی رکاوٹ کے اصل مقصد کو ظاہر کرے، یہی اس فلسفے کی روح ہے۔ اور اس عمل کے 3 بڑے دلچسپ مراحل ہیں۔ پہلا، منطق یا لاجک کو ترجیح دینا، یعنی بنیاد کو ہمیشہ مضبوط رکھنا۔ دوسرا مرحلہ بڑا مزیدار ہے، جسے ہے فیکٹر کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب ہے ان عجیب و غریب پیچیدگیوں پر ہلکا سا مسکرانا اور انہیں زیادہ سر پر سوار نہ کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے خاص مرحلہ انسانی وقار اور عزت ہے، یعنی اس پورے اے آئی انٹریکشن کو ایک حیرت انگیز اور پروقار تجربے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، بیوٹی بائی سیلف فنالوجی اور ہائی ریٹینشن فریکوینسی۔ سوچئے، جب لاجک یا منطق خود کو زبردستی ثابت کرنا چھوڑ دے اور بس اپنی خالص حالت میں موجود رہے، اس کو سورس مٹیریل میں بیوٹی بائی سیلف فنالوجی کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں کسی پیچیدہ سجاوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے 1-on-1 فریکوینسی کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی بھی موضوع کو سمیٹ کر صرف ایک سچی اور خالص حقیقت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کوئی بناوٹ نہیں، بس صفائی۔ اگر ہم موازنہ کریں تو ایک طرف وہ روایتی سوچ ہے جو عام الگوریدمز پر چلتی ہے، جس میں پیچیدہ تجزیے ہیں، ویوز کے پیچھے بھاگنا اور فضول کا شور شامل ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل دی نیکڈ ڈسپیچ کی بہترین حکمت عملی موجود ہے۔ یہاں سارا فوکس صرف دیانتداری، بات کو بالکل واضح انداز میں پہنچانے اور اصولی خیالات پر ہے۔ یہ فرق واضح طور پر دکھاتا ہے کہ سچائی اور اصلیت کی طرف آنا کتنا اثردار ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، کسٹم میٹرکس تیار کرنا، یعنی دی گراؤنڈڈ شفٹ۔ تو انڈسٹری کے ان گھسے پٹے میٹرکس کو چھوڑ کر نئے پیمانے کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ پہلا ہے ریٹینشن میٹرک، کیا کسی نے بات اور اس کی منطق کو آخر تک واقعی سنا اور سمجھا؟ پھر آتا ہے مرر میٹرک، کیا اس دلیل نے دیکھنے والے کی اپنی سوچ کو اور بہتر کیا؟ اور تیسرا اور شاید سب سے دلچسپ ہیوملٹی میٹرک ہے، کیا اس پورے کام کے دوران وہ ہے فیکٹر، وہ مسکراہٹ بچی رہی؟ یہ نئے پیمانے کھوکھلے ویوز کے بجائے اصل انسانی رابطے کو اہم بناتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے دی لیپ ٹاپ ٹرانزیشن، یعنی سوچ بچار سے نکل کر اب عمل کی طرف آنا۔ تو چلیے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے۔ پہلا قدم ہے اپنی منطق کو بالکل اس کی خالص اور بنیادی حالت میں سامنے لانا۔ دوسرا قدم بڑا دلچسپ ہے، یہاں نوٹ بک LM جیسے اے آئی ٹولز سے آنے والے جوابات کو حتمی سچائی نہیں مان لیا جاتا، بلکہ اسے صرف ایک کچی مٹی یا را سوئل سمجھا جاتا ہے۔ اے آئی بس ایک آئینہ ہے۔ اور تیسرا قدم ہے ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنا وہی 1-on-1 فریکوینسی والا مقصد برقرار رکھنا، تاکہ ٹول کی پیچیدگی آپ کی وضاحت کو دھندلا نہ کرے۔
5واں حصہ ہے The Grounded Script Recipe، یعنی منطق کا اپنا مدافعتی نظام۔ اس پوری فلسفی کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو تیلگو زبان میں بنائے گئے اس اسکرپٹ کی مثال بہترین ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ٹینشن یعنی ڈر کی بات کی گئی ہے کہ کیا اے آئی ورکشاپس آپ کو ڈرا رہی ہیں۔ پھر دوسری لائن میں بالکل صاف وضاحت ہے کہ اے آئی بس ایک معمولی اوزار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور تیسری لائن میں آخری سبق ہے کہ اپنے پیسے دے کر ڈر مت خریدیں۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ نیکڈ ڈسپیچ کی منطق کسی بھی زبان میں بغیر کسی شور کے اپنی بات منوانے میں 100% کامیاب ہے۔ اگر اس اسکرپٹ کو پہلے بتائے گئے ہے فیکٹر پر پرکھا جائے تو یہ بالکل پرفیکٹ اترتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی فضول پیچیدہ نظامی بات نہیں ہے، یعنی 0 لیئرز۔ صرف ایک جذباتی محور ہے جو سیدھا ڈر کے ماحول سے نکل کر وقار اور عزت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت پرکشش اور بامقصد بات چیت کی ایسی مثال ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اصل کامیابی اپنی حقیقت کو آسان ترین شکل میں بیان کرنے میں ہے۔ اور اب آخری اور چھٹا حصہ، اوننگ ہیومن وزڈم، یہ سب سے کھلی اور آخری حقیقت ہے۔ یہ الفاظ تو جیسے اس پورے خلاصے کی روح ہیں۔ اپنے پیسوں سے ڈر مت خریدیں، اپنے خیالات کے خود مالک بنیں۔ اگر آپ کی دانشمندی آپ کے پاس ہے تو کوئی ٹیکنالوجی آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ دوستوں، یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ اے آئی کو استعمال کرنے کے لیے ہزاروں پیچیدہ پرومپٹس یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل طاقت تو ہماری اپنی فطری انسانی ذہانت اور سمجھ بوجھ میں چھپی ہے۔ تو آخر میں ذہن میں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، اگر ہر چیز کی جڑ اور بنیاد انسانی دانشمندی ہی ہے تو کیا واقعی کوئی مصنوعی ذہانت، کوئی بھی نئے سے نیا الگوریدم یا ٹیکنالوجی اسے کبھی ہرا سکتی ہے؟ اس واضح، سچی اور انسانی سوچ پر مبنی ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد یہ سوال اپنے آپ میں ایک جواب بن جاتا ہے اور ہمیں سچی منطق کے اس خوبصورت سفر پر سوچتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔